بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ ہندوستان کا سچا واقعہ۔ پنڈت لالا رام کاسی بنارس کے پنڈتوں میں سے ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتریوں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ ادھیڑ عمر میں پنڈت لالا رام کاسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی، حسن کی دیوی تھی۔ پنڈت لالا رام نے اپنی بچی کا نام شنکلا رکھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تعلیمات کی تمام کتابیں مکمل پڑھ لیں۔ حسن کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا دیوی عقل و فہم کی بھی مہارانی تھی۔ وہ صبح صبح جب گنگا اشنان کے لیے نکلتی تھی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ مجال ہے کہ شنکلا دیوی حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھتی ہو۔ انہی دنوں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا گیا۔ یہ انتہا قسم کا ایک عیاش تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت کنواری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بنا کر اس کی عزت خراب کرتا تھا۔ اہل بنارس اس کے ظلم و عیاشی سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کے کنویں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھے کوتوال کے کرندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو تاڑنے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کرندے نے آ کر خبر دی کہ سرکار آپ بلا وجہ پریشان ہیں۔ اپنے بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بالغہ ہو چکی ہے۔ سرکار، اپنے پنڈت لالا جی کی بیٹی شنکلا کنول کے پھول کی طرح ہے، آج تک اسے کسی نے چھوا نہیں ہے۔ اپنے کرندے کی زبانی شنکلا کے حسن کی تعریف سن کر بڈھے کوتوال کی رال ٹپکنے لگی۔ فوراً اپنے کرندے کو بھیجا کہ پنڈت جی کو حکم کریں کہ 1 ہفتہ کے اندر اندر اپنی بچی کی ڈولی سے جا کر ہمارے محل میں پہنچا دے۔ اگر پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کرندوں کی زبان بڈھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں گویا صفِ ماتم بچھ گئی۔ جس اکلوتی بچی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اسی بچی کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر زندہ نرک یعنی دوزخ میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ بے خودی کے عالم میں پنڈت اور اس کی بیوی کا دل چاہا کہ بھاگ کر گنگا میں چھلانگ لگائیں اور اپنی بچی کی عزت لٹتے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کی چراغ گل کر دیں۔ شنکلا نے منت سماجت کر کے اپنے بابو جی کو خودکشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ کوتوال کے پاس جائیں اور اس سے 1 مہینے کی مہلت لیجیے۔ ان سے کہیے کہ مہاراج، ہماری بچی اکلوتی ہے، ہمارے بھی دل کے ارمان ہیں، اس کی ڈولی سے جانے کے لیے ہمیں مہلت دیجیے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بڈھے کوتوال کی تو گویا من کی مراد پوری ہو گئی۔ کہا، پنڈت جی جائیے، تمہیں 1 مہلت ہے۔ مہلت ملتے ہی شنکلا نے اپنے باپ سے کہا کہ بابو جی، 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑے، کمر بند، پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر سب اچھا رہا تو مہینے بعد وہ چکی ہی نہیں رہے گی جس سے آٹے کو پیسا جا رہا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر شنکلا کو مذکورہ تمام چیزیں پنڈت نے مہیا کیں۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا بیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر اندیکھے سفر کو روانہ ہوئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتے ہوئے شنکلا مغلیہ شہزادے کے بیس میں بھارت کی راجدھانی دلی میں پہنچ گئی۔ جمعہ کا دن ہے۔ بھارت کی راجدھانی دلی کے جامعہ مسجد میں نمازیوں کا تانا بندھا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ اعظام کی ڈولیاں بھی جامعہ مسجد کے دروازے پر لگ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکانے کے لیے جامعہ مسجد کے فرش پر بیٹھا ہے کہ اتنے میں آواز آتی ہے، سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض و سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا، سارے فریادی اپنی عرضیاں ہاتھ میں رکھیں، سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیے، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی، بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکلا نے روتے ہوئے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے، دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سے جانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا اب گینا ہی ٹوٹ گیا۔ وہ جل قدموں سے واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف اب 1 دن رہ گیا ہے۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دج کر ڈولی میں بیٹھ گئی ہے۔ بڈھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔
پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے، کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا، فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کے من کی مراد پوری ہو رہی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھا کوتوال جوں ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بڈھے کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال برے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تم میری رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑایا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بوڑھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصہ میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ کو صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے دوگانہ ادا کیا، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دہریلا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام انصاف۔ ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔